وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ یوسف علیہ السلام کے ایکچولی الفاظ ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اس میں سب سے پہلے میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ 3 نفس جو ہے ان کا ذکر ہے قرآن میں. نفس اللوامہ جس کو ہم ضمیر کہہ لیں ایک قسم کا, اس کی قسم بھی کھائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نفس مطمئنہ یعنی کہ آپ کہہ لیجئے جس کو ہم سیلف ایکچولائزیشن, چلیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن یہ کہ وہ کنٹینٹڈ سول جی بالکل ایسی. اور یہ تیسرا جو ہے نفس الامارہ, نفس امارہ, تو یہ بڑا خطرناک نفس ہے. اور اس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اس نفس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو اٹس لائک اے وائلڈ ہارس, تو یہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرے گا اور ذلیل کرے گا. تو دیکھیے آج جو موویز اور یہ ٹی وی سیریز کی دنیا ہے نا, پوری میڈیا انڈسٹری, وہ سبلیمنل سائیکالوجی نا پوری ایک فیلڈ ہے اس حوالے سے. سبلیمنل میسیجز جو ایک خاص فریکوینسی پہ ہٹ کرتے ہیں انسان کے انکانشیس اور سب کانشیس مائنڈ, اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. جیسے ایک مووی ہے نا, وہ ساری لیٹ سے اچھی ہے, لیکن اس میں کوئی ایسا ایک سین ہوگا یا کوئی ایسا سبلیمنل میسیج ہوگا جو ہمارا انکانشیس پارٹ جو ہے وہ پکڑ لے گا, اور اس کے بعد وہ ہماری پرسنالٹی میں آ جائے. تو آئی تھنک کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ اس حوالے سے بھی خطرناک ہے کہ انسان کو شاید فیل بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز اسے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے بیسیکلی کہ جیسے انسان کو کبھی کبھی نا برائی زیادہ اٹریکٹ کرتی, اور یہ ہیومن نیچر ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا میڈیا بھی غلط نیوز زیادہ جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے جو ایسی, اور ہوپلیسنس پیدا ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں, انہیں اسپائس چاہیے, انہیں کوئی برائی کی خبر چاہیے, کوئی فحاشی کی, کوئی اسکینڈلز چاہیے انہیں, کیونکہ وہ ایک اندر سے ظاہر تسکین اٹھ رہی ہوتی. تو آئی تھنک کہ یہ آیا آج کے کانٹیکسٹ میں کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرے رب کا فضل ہے. تو ایٹ دی اینڈ اللہ کی طرف سے ہی جو ہے وہ فضل ہو تو انسان بچ سکتا ہے, ادروائز جو ہے. یعنی کہ ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ نفس کانسٹنٹلی برائی کی طرف جو ہے نا وہ رغبت انسان کو دیتا رہتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روک کے رکھیں. اسی لیے اہل جنت کی ایک صفت بتائی نا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو اپنے ہوا کو روک کے رکھے. تو اس لیے پتہ لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ایک ٹائم پہ روک لیا تو بس اب آئی ایم ڈن. اور اس پہ دعا بھی کہہ سکتے ہیں, یا یاکم برحمتک استغیث اصلی لشأن کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ مجھے آنکھ جھپکنے کے پل کے برابر تک بھی اپنے نفس کے حوالے. اچھا اس میں ہم نے نا ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہماری ان ٹرم سے مراد کیا ہے. کہ نفس الامارہ بالسوء سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. نفس اللوامہ جو ہے وہ ملامت کرنے والی نفس ہے جس میں انسان کو ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہے, ایک ریگریٹ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ کانسٹنٹ ایک فرکشن کے اندر ہوتی ہیں چیزیں دونوں. تو انسان کی اپنے اندر ہی آواز ہے ایک جو اس کو برائی کی طرف اور ڈیزائرز کی طرف لے کے جاتی ہے. ڈیزائر ایک میکینزم ہے جو نفس الامارہ بالسوء جو ہے نا وہ یوز کرتا ہے, اور شیطان بھی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یہ والی جو نفس ہے, یہ والی جو آواز ہے نا, اس کو ایمپلیفائی کیا جائے. کرتا تو انسان اپنے اوپر, یہ صرف جو شیطان ہے نا وہ ہی ایڈز فیول ٹو فائر جسے کہتے ہیں. تو وہ اس والی جو آواز ہے انسان کے اندر کی جو اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے, جس کو امارہ بالسوء کہتے ہیں, وہ شیطان اس کو زیادہ تر جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے, ایمپلیفائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن نفس اللوامہ جو ہے وہ ملامت کرنے والی نفس ہے جس میں ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ میں نے کیوں کیا, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک ریگریٹ ہوتا ہے. سو جب نفس اللوامہ جو ہے وہ اس کے اوپر قابو آ جاتی ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو ملامت اتنا کرتے ہو کہ ناؤ یو ہیو کنٹرولڈ یور ڈیزائر. اور یہ کانسٹنٹ, جیسے ذیشان بھائی نے کہا, یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے, یہ کبھی بھی کسی کا بھی 100% بند نہیں ہو سکتا. تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اور جب انسان جو ہے وہ اس اسٹرگل میں کسی نہ کسی کامیابی کی طرف جانا شروع کرے گا تو پھر وہ نفس المطمئنہ کی طرف جا سکتا ہے. اور نفس المطمئنہ جو ہے وہ ایک اطمینان والی نفس ہے, وہ کنٹینٹ نفس ہے جو اب فرکشن کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے. اینڈ کچھ علماء کے نزدیک تو یہ اسٹیٹ جو ہے اس دنیا میں 100% تو اچیو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن کچھ حد تک جو ہے انسان جو ہے وہ اس اسٹیٹ کو اچیو کر سکتا ہے کہ اب اس نے اپنے جو فرکشن جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا, اور اب وہ ایک کنٹینٹڈ سول کی طرف جا رہا ہے. اس سے نا مجھے ایک بات یاد آتی جو میں نے پڑھی تھی, جو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی کتاب ایھا الولد میں کی. انہوں نے کہا کہ اگر
ایک انسان جو ہے وہ اس نے 40 سال عمر طے کر لی ہے اینڈ ابھی تک اس نے اس کے ورچو نے وائس کو کنٹرول نہیں کیا, تو اس کو تیار ہو جانا چاہیے جہنم کے لیے. اور یہ یعنی بڑی سخت انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے. اینڈ اس میں ہائپربلائزیشن ہے, ایگزیجریشن ہے, ایون دو 40 کے بعد بھی انسان اپنے آپ کے اوپر محنت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس میں بند نہیں ہوتے. لیکن ایمفسائز کرنے کا یہ مطلب ہے ادھر, اور خاص طور پہ جو ہماری آڈینس لیس دین 40, جب بھی ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں, ان دونوں جو آوازیں ہمارے اندر کی جو ہیں, جو نفس کی 2 سائڈز ہیں, it is easier to fix these things, to fight these desires when you are young. آپ اپنے 20s میں ہیں, 30s میں ہیں. اس کے بعد یہ فائٹ جو ہے نا یہ مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو آپ نے وہ جوانی میں اور جو اس میں جو محنت کی ہوتی ہے نا, اس کا فروٹ جو ہے پھر آپ بعد میں ٹیسٹ کر سکتے ہو. تو نفس المطمئنہ جو ہے نا وہ شاید انہیں کو زیادہ نصیب ہوتی ہے جو جوانی میں یہ لڑائی کر کے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس صورت پہ ہم غور کریں, یعنی کہ دا فروٹس آف نفس مطمئنہ نیسیسریلی صرف شہوات کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. اگر آپ سورہ یوسف پہ غور کریں, اور آف کورس کہ وی کین بی کریکٹڈ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام واز اے پرفیکٹ مینیفیسٹیشن آف نفس مطمئنہ. کیونکہ جب دوسری دفعہ ان کو جب پتہ لگا, جب وہ قحط آیا اور ان کے بیٹے گئے, یہ آیت نمبر 83 اور 84 میں سورہ یوسف کی کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے جب کہا کہ اس طرح بھائی ہمارا وہاں پہ رہ گیا, تو یعقوب علیہ السلام نے وہی چیز کہی جو پہلے بھی کہی تھی, قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. تو بس میں صبر کروں گا, جس کا ترجمہ کیا گیا بیوٹیفل پیشنس. یہاں پہ تھوڑی سی میں بیوٹیفل پیشنس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلے مسائل ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں, کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں. تو آخر صبر کیا ہے, اور خاص طور پہ صبر جمیل کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ خالی صبر کی بات نہیں کی گئی. تو ایک حدیث کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بات میں اس سے شروع کروں گا کہ نیچرلی یہ ایک ایسا ورچو ہے صبر جو کہ اتنی آسانی سے اولاً ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا ایک پورشن ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ pretend to be patient and Allah will bestow patience upon him. یعنی کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ اللَّهُ, یہ اس حدیث کا جو ہے وہ پارٹ ہے. یعنی کہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ اگر آپ کو لگتا ہے اسٹاپ ڈینائنگ کہ آپ کو پیشنس نہیں مل سکتا, یو پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ, اللہ ول گیو پیشنس. پریکٹیکلی اگر کوئی پوچھے کہ چلیں آپ بتائیں کہ پھر آخر بیوٹیفل پیشنس ہے کیا, تو اس کا سادہ سا الفاظ جواب یہ ہے, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ ریلائی کرنا کہ اللہ نے جو مصیبت مجھے دی ہے, اللہ رب العزت ہی ہے جو کہ اس سے مجھے نکال سکتا ہے. کوئی پوچھے گا تو پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر بیوٹیفل پیشنس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اداس نہیں ہو سکتے, وی کانٹ کرائی, تو اس کا جواب بھی آپ کو سورہ یوسف میں ہی ملتا ہے. وہ سیڈنس اور وہ جو حزن ہے اور وہ جو رونا ہے وہ ڈائریکٹڈ ہونا چاہیے صرف اور صرف خالق کی طرف. جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کہ آئی اونلی کمپلین آف مائی سفرنگ اینڈ مائی گریف ٹو اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنی مناجات, اپنے حزن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے